زائرین جاتے ہیں وہاں پر ٹریننگ لینے کے لیے جاتے ہیں. مولوی صاحب تمہیں اللہ کو جواب دینا ہوگا. تم لوگوں کو اہل البیت کی زیارات سے منع کر رہے ہو, لوگوں میں پروپیگنڈا پھیلا رہے ہو. مجھے یہ بتاؤ مولوی, کبھی تم عراق گئے ہو؟ موقع چاہیے کہ اچھا جس جگہ پر بھی ایران کا نام آئے گا بس لگ جانا ہے. تو غیبتیں کرنے والی جو قسم کی جو ماسیاں ہوتی ہیں, ہمارے ہاں مذہبی طبقہ اس قسم کا کردار ادا کر رہا ہے افسوس کے ساتھ. بتاتے ہیں کہ وہ 40,000 کا آ گئے, وہ تو زینبیون کا حصہ بنے. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایران, عراق اور شام جانے والے جو شیعہ زائرین ہیں نا, وہ تو اصل میں وہاں پر شام میں جا کر سنیوں کا قتل عام کرتے ہیں, وہاں سے پھسل جاتے ہیں. یہ سب کچھ تم نے لکھا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ کریم آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. دوستو, پاکستان کے وزیر مذہبی امور نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان سے ایران, عراق اور شام جانے والے زائرین میں سے 40,000 کا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں, ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں اور وہ کس جگہ پر ہیں. یہ بیان وزیر مذہبی امور صاحب نے دیا, جس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے اندر رہنے والے تکفیری, جن کا ایجنڈا یہی ہے کہ تھوڑی سی بات ان کو چاہیے ہوتی ہے, ناراض رہنے والی جو ماسیاں ہوتی ہیں نا, جو فوراً ان کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہوا ہے فلاں کام, وہ پورے محلے کے اندر ڈنڈورا پیٹ دیتی ہیں, اس کے پاس جاتی ہیں, فتنہ لگاتی ہیں, دوسرے کے پاس جاتی ہیں, اس کا گھر خراب کرتی ہیں, تیسرے کے پاس جا کے اس کا گھر خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جو غیبتیں کرنے والی جو قسم کی جو ماسیاں ہوتی ہیں, ہمارے ہاں مذہبی طبقہ اس قسم کا کردار ادا کر رہا ہے افسوس کے ساتھ. کوئی تعمیری کام کرنے کے بجائے امت کو جوڑنے کے کس کام میں لگا ہوا ہے. اس کو موقع چاہیے کہ اچھا جس جگہ پر بھی ایران کا نام آئے گا بس لگ جانا ہے. شام کا نام آیا اور عراق کا نام آیا اور پھر ساتھ میں اگر زائرین جڑ گئے تو ماشاءاللہ پھر ان کی تو چاندنی ہو جاتی ہے. ان کے تو بس ان کو بہانہ مل گیا اور لگ گئے جناب, صفحے کے صفحے سوشل میڈیا کے پیجز سیاہ کرتے جائیں گے اور آئی ڈیز بھرتے جائیں گے, اور پھر بعد میں کہیں گے کہ امت کی حالت بری کیوں ہے, امت کیوں تباہ ہو رہی ہے, امت جو ہے وہ برباد ہوتی جا رہی ہے, اور غزہ میں یہ ہو رہا ہے اور فلاں جگہ میں یہ ہو رہا ہے. اتنا جھوٹا پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں اور دوسرے کی بات کو غلط مفہوم نکالنے کا یہ بڑی مہارت رکھتے ہیں. یہ جو فرقہ پرست ہیں, ان کے اکابرین سے یہ سارے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے میں جو مہارت ان کو میسر ہے اور کسی کو نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں, یہ ایک بیان ہے اور یہ بیان بھی مکمل نہیں ہے. میں آپ کو مکمل دکھاؤں گا کہ محترم وزیر مذہبی امور صاحب, جو سردار صاحب ہیں پاکستان کے, بہت رسپیکٹیبل شخصیت ہیں اور سب کو ساتھ میں لے کر چلنے والے انسان ہیں, بہترین ان کی ایک کاوشیں ہیں, خاص طور پر ہمانگی کے حوالے سے بین المذاہب. تو اب ان کا بیان کیا تھا, بیچاروں کا بیان یہ ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان سے جو ایران, عراق, شام جانے والے زائرین ہیں ان میں سے 40,000 کا ہمیں نہیں پتہ کہاں غائب ہو گئے. اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی, وزیر مذہبی امور کا بیان یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا, وہ آگے بھی کچھ ارشاد فرما رہے ہیں. تکفیریوں وہ بھی تو بیان کرو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, وہاں سے پھسل جاتے ہیں, وہاں سے لوگ غائب ہو جاتے تھے, اور یہ تو حقیقت ہے. خود سعودی عرب نے اس بات کو کئی مرتبہ بیان کیا اور یہی چیزیں چلتی رہتی ہیں آپس میں, یعنی پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے کہ بھائی لوگ جو ہیں وہاں پر پھسلے نہیں اور پھر واپس آ جائے وغیرہ. تو یہ پورا بیان تھا وزیر مذہبی امور صاحب کا, جس کو لے کر ان کے ملاؤں نے, ان کٹ ملاؤں نے, کہ جنہوں نے ویسے ڈنڈا لے کر جو ہے وہ دوسرے بھائی کے خلاف بھاگنا ہوتا ہے, اور اسی طرح ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ حضرات نے جس کو بھی چانس لگا ہے اس بیان کو لیا اور اس نے سوشل میڈیا پر ڈالنا شروع کر دیا. اچھا اتنے بڑے لمبی باتیں, خدا کا خوف کرو مولویو, مطلب کوئی تعمیر, کوئی اپنا حصہ بتا دو سوسائٹی کے لیے کہ آپ نے کچھ کیا ہو. کیوں آپ نے, اگر یہ بات لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ 40,000 غائب ہو گئے, اور آپ مولوی کہہ رہے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ 40,000 کا آ گئے, وہ تو زینبیون کا حصہ بنے. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایران, عراق اور شام جانے والے جو شیعہ زائرین ہیں نا, وہ تو اصل میں وہاں پر شام میں جا کر سنیوں کا قتل عام کرتے ہیں, وہاں سے پھسل جاتے ہیں. یہ سب کچھ تم نے لکھا. خدا کو کیا جواب دو گے, کیا جواب دو گے تم تکفیریو؟ یعنی, اور بعض نے تو یہاں پر جو زیارات کے حوالے سے, اس حوالے سے بھی بہت توہین آمیز ریمارکس دیے ہیں. یہ خود توہین کرتے ہیں اہل البیت کی, لیکن جب اور اس پر یہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ اکثریت کا گھمنڈ ہے نا, ہم زیادہ ہیں.
اور لیکن کیا ہے، دوسرا شخص اگر تھوڑا سا بھی طلقاء کے بارے میں کچھ کہہ دے جو حقیقت کتابوں میں لکھا ہو، ان کے فوراً پیٹ میں مروڑ جاتا ہے اور کیا سے کیا کہہ دیا. تو ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی. جو زائرین پاکستان سے ایران، عراق اور شام جاتے ہیں وہ یا گئے ہیں، اگر وہ وہاں سے غائب بھی ہوئے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے؟ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی غائب ہے اور مجھے نہیں پتا، تو آپ کو تو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. پھر آپ کو اپنی ذمہ داری آپ نہیں پورے کر پا رہے ہیں، اور پھر دنیا بھر کے آپ یہ میسج دے کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی غائب ہو جاتے ہیں. تبھی تو ہمارے پاسپورٹ کی یہ رینکنگ ہو گئی ہے دنیا کے اندر کہ لوگ، اچھا ہم خود کہہ رہے ہیں ہاں ہمارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں، ہمارے لوگ تو ایسے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم خود پاکستانیوں کی برائی کرتے رہتے ہیں. صبح شام میڈیا، سوشل میڈیا پر ہم پاکستانی خود، دنیا بھر کی چھوڑیں بات، ہم خود ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں اور پاکستان کی برائی کرتے ہیں. اپنے پیارے وطن کی، قائد اعظم محمد علی جناح رضی اللہ عنہ کا دیے ہوئے پیارے وطن کی برائی ہم صبح شام کرتے رہتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے، ہم پاکستانیوں کی برائی کرتے ہیں، یہ دنیا میں غائب ہو جاتے ہیں، ان کا کریکٹر ایسے ہے، یہ فلاں کرتے ہیں. اور بھائی پھر دنیا آپ پر ٹرسٹ کیسے کرے گی؟ صرف پاکستانیوں کی بات مت کیا کریں آپ پاکستانی. اب یہ جو بیان انہوں نے دیا وزیر مذہبی امور صاحب نے، زائرین کے حوالے سے صرف نہیں تھا، عمرہ زائرین کے حوالے سے بھی تھا. تو کیا اب یہ کہہ کر ہم سعودی عرب کے جو برادر ملک ہے پاکستان کا، اس کے خلاف یا وہاں پر جانے والے اہل سنت اس پر پروپیگنڈا شروع کر دیں؟ رپورٹس اٹھا کے دیکھیں 2023 کے اندر کتنے پاکستانیوں نے مائیگریشن کی اور کیوں کی ہے. یہ سوالات اس پر کبھی بھی یہ تکفیری ٹولہ اس پر کبھی بات نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا ہے، اس کو تو بس شیعہ، ایران، عراق اور شام چاہیے. اور اس سے بھی مسئلہ نہیں ہے ان کو، ایران سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو، مسئلہ ان کو ہے اہل البیت سے. ان کو مسئلہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زیارت کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں. اور آپ جتنے بھی ملا یہاں پر یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو زائرین جاتے ہیں وہاں پر وہ ٹریننگ لینے کے لیے جاتے ہیں، مولوی صاحب تمہیں اللہ کو جواب دینا ہوگا. تم لوگوں کو اہل البیت کی زیارات سے منع کر رہے ہو، لوگوں میں پروپیگنڈا پھیلا رہے ہو. مجھے یہ بتاؤ مولوی، کبھی تم عراق گئے ہو؟ کبھی آپ عراق گئے ہیں؟ یہ تکفیری مولویوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے عراق میں، آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سے علاقوں کے اندر ان کے نام کیا ہیں؟ اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستانی یہاں سے پھسل جاتے ہیں وہ عراق میں کرتے کیا ہیں، تو جائیے ذرا ایک مرتبہ زیارتوں کے لیے، یا ویسے ٹریول کے لیے، وزٹ کے لیے چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں ہوتے ہیں اور کیا نہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عراقی حکومت کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی وہاں پر کس جگہ پر موجود ہے؟ یہ سب کچھ دوسروں کو ننا کاکا سمجھا ہوا ہے. نہ آپ کبھی گئے ہیں وہاں پر، نہ آپ نے اس کا وزٹ کیا ہے، اور نہ آپ کسی زائرین سے ملے ہوں گے. بس چونکہ نفرت ہے نا اندر مسلمانوں کے اندر ماشاءاللہ، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہماری تباہی کے ذمہ دار تو یہود و نصارہ ہیں، یہود و ہنود ہماری تباہی کے ذمہ دار ہیں. اور تم خود اپنی تباہی کے ذمہ دار ہو. پوری امت کے اندر نفرت پھیلا دی، سنی کو شیعہ سے لڑا دیا، شیعہ کو سنی سے لڑا دیا. بعد میں پھر کیا کہتے ہیں، نہیں ہمارا کام تو جو ہے وہ فلاں فلاں ملک کر رہا ہے. یہ ہے اصل میں یہاں پر تکفیریت کا، اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے یہی حالت کی ہے. پوری دنیا، ابھی شام کے اندر جو دروز کا ہے، دیکھیں دروز کے عقائد کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ انہیں مسلمان کیا کچھ بھی نہ سمجھو، لیکن انسان تو ہے نا. اور انسانیت کی کیسی تذلیل کر رہے ہیں، مونچھیں کاٹنا، داڑیاں کاٹنا، مونڈنا، یہ اسلام ہے. اور بوڑھوں کی، ضعیفوں کی. امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب امام حسن علیہ السلام کو آپ جھنڈا دیا کرتے تھے صفین میں یا نہروان میں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بوڑھے کو نہیں مارنا ہے، ضعیف کو نہیں قتل کرنا ہے، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرنا ہے. امام کی تعلیمات. اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم نے جو باغیوں کے احکام ہیں نا کہ باغیوں سے کیسے قتال کرنا ہے، وہ سیدنا امام علی علیہ السلام سے لیے ہم نے یہ احکامات. تو اندازہ لگائیں کہ ایک جانب جو اسلام میں جہاد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس کے احکامات بیان کیے ہیں اور ہماری فقہ حنفی کی کتاب میں، اور دوسری جانب پھر یہ تکفیری خود کو حنفی اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے رہتے ہیں. ویسے تو ہے یہ زیادہ طور پر خارجی تکفیری وہابی، لیکن اسلام کی پوری دنیا کے اندر جو تصویر یہ جا رہی ہے دروز کے حوالے سے، آپ اندازہ کریں کہ کیا یہ اسلام، مطلب اس طرح کی تعبیرات ہیں مذہب کی، اسلام کی. تو خیر بہرحال دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں پر بھی ایران، عراق، شام کی زیارات کی بات آتی ہے نا، یہ تکفیریوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، اور یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح کا منفی پروپیگنڈا اس حوالے سے شروع کر دیا جائے. اچھا یہ جو زیارات، چونکہ ابھی بیان دیا ہے وزیر مذہبی امور صاحب نے، چونکہ ابھی 40 قریب ہے اور دنیا میں تقریباً کوئی 3 سے 4 کروڑ لوگ
وہ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں اور ایک بڑے پیمانے کے اوپر جاتے ہیں. تو ابھی اس ایونٹ کے آنے سے پہلے چونکہ اندر کا بغض ہے نا ان کے اندر, تو اس کو کہیں نہ کہیں سے ظاہر کرنا تھا. تو اچھا وہ وزیر مذہبی امور کے بیان کا آدھا حصہ انہوں نے چلا دیا, آدھا حصہ اس کو بیان کیا, اور دوسری بات کو انہوں نے چھپا دیا. تو یہ ہے ان کی اصل حقیقت جو ہمارے ہاں لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو کٹ ملا مذہبی تکفیری طبقہ ہے, یہ حقیقت میں اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اسلام کی تعلیمات سے. اور یہ ان کو موقع اور بہانہ چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان میں کس طرح سے زیادہ تفریق پیدا کی جا سکتی ہے, ان کو لڑایا جا سکتا ہے, ان کو ڈرایا جا سکتا ہے. یہاں بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جن پر جا کر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے % لوگ انہوں نے مائیگریشن کی اور کس سال میں کی اور اس کی کیا وجوہات ہیں, کن وجوہات کی بنا پر ہمارے ہاں نوجوان طبقہ وہ یہاں سے اس نے مائیگریشن کی ہے. اور میں آپ کو حقیقت سے کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ جو 40,000 آپ کہہ رہے ہیں نا, ان میں سے بھی اگر آپ کچھ سے اگر ملیں, جا کر آپ دیکھیں وہاں کسی جگہ پر ہوں گے, عراق میں, ایران میں جاب کر رہے ہوں گے, کوئی ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے وہاں پر, کہ کیوں آپ نے ایسے چھوڑا. عراق کے اندر ڈالر چلتے ہیں, کرنسی وہاں پہ ڈالر پہ. ایک بندہ اگر پاکستان میں مہینے کے 30,000 روپے کماتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی اس کو بڑی مشکل سے اگر نوکری ملتی ہے, اور اگر عراق میں جا کر اس کو مہینے کے $1,000 مل جاتے ہیں, اور وہ کام کوئی چھوٹا موٹا کسی ہوٹل کے اندر کر لیتا ہے, کسی جگہ پہ جا کر وہ ویٹر کا کام کرتا ہے یا صفائی کا کام کر لیتا ہے, کوئی بھی کام وہ محنت کا کرتا ہے, اس کو اگر $1,000 ملتے ہیں, اور رہائش تو وہاں پر کسی بھی جگہ پر آپ کو مل جائے گی $100 میں, $200 میں. باقی اگر وہ یہاں پہ پاکستان بھیجتا ہے تو ایک اچھی خاصی اماؤنٹ اس کے لیے بن جاتی ہے. اور اس میں زیادہ طور پر جو ارد گرد کے علاقے ہیں ان لوگوں کے لوگ وہاں پر پائے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک بندہ تو یہی کہے گا نا, ایک نوجوان, یہاں سے آپ کتنے لوگ جو ہے وہ ڈنکی لگا کر جا رہے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, کس لیے؟ مثلا ہمارے ہاں جو ایک مزدور طبقہ ہے, سعودی عرب اگر جاتا ہے یا قطر جاتا ہے, ان کی تنخواہ ماہانہ کتنی اس کو ملتی ہے, کتنے درہم و دینار اس کو ملتے ہیں؟ تقریباً وہ پاکستانی کوئی 80,000 1 لاکھ کر لیں, مطلب جو انیشیل اسٹیج کے اوپر ہو, پہلے بنیادی ابتدا میں چھوٹے موٹے کام کرنے والے. کام کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا, سوری یہ لفظ ہی ہماری قوم کے اندر غلط متعارف ہو گیا, چھوٹے موٹے کام. وہاں پر جا کر رزق حلال کمانے والے, وہاں پر جا کر کام کرنے والے, تو اتنے ہی کماتے ہیں. اب اسی طرح عراق کا بھی صورتحال یہ ہے, کیونکہ وہاں ڈالر چلتے ہیں. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی معاشی حالت بہتر کر لیں. یہ تکفیری, یہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اچھا کام ہے آپ اس طرح کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ پھسل جائیں وہاں سے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے تو باقاعدہ ایک منظم طور پر پاکستان ابھی کر رہا ہے. خبریں یہی آ رہی ہیں کہ باقاعدہ ایک گروپ کی ایک شکل کے اندر, اور کہ سالار کی ذمہ داری ہوگی, وہ لایا جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن جو لوگ ابھی تک گئے بھی ہیں, یا جو پاکستان میں, حتیٰ کہ سعودی عرب جانے والے, یا وہاں سے جا کر عمرے کے بعد وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, کیوں کرتے ہیں لوگ؟ بھئی اپنے پیٹ کے لیے جاتے ہیں نا. تو آپ ہر جگہ پر یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ بھائی وہ سنیوں کو مارنے کے لیے چلے جاتے ہیں؟ تو اس طرح نہ کریں. یہ آپ مذہبی طبقہ, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کے ماشاءاللہ مذہب کا نام لیتے ہیں, لیکن جب, کیونکہ عامت الناس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, صرف آپ کے مقتدی نہیں بیٹھے ہوتے سوشل میڈیا کے اوپر. جب آپ مذہب کے اوپر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, مولوی صاحبان سے میں کہتا ہوں, تو ہر طرح کا طبقہ آپ کو دیکھتا ہے, اور وہ جج کرتا ہے کہ بھئی آپ یہ کس طرح کی بات کرو, فیکٹ کی بنیاد پر ہے یا نہیں ہے. آپ چونکہ آپ کی بات تو آپ کہتے ہو ہم مذہب کے ماشاءاللہ مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم جو بات کریں گے, تو اس لیے جب آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں نا, اور آپ اپنے آپ کو پیش ایسا کر رہے ہیں, تو جھوٹ مت بولیں, ورنہ لوگ پھر آپ سے متنفر تو ہیں ہی ہیں, وہ مذہب سے بھی پھر ساتھ میں متنفر ہوتے جاتے ہیں. یہ اصل المیہ ہے جو ہمارا دل اس کے اوپر گھٹتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.